نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے آج ہم چوتھے پارے کے چند اہم مضامین کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدائے پارہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں اچھا مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ اچھا مال خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرما کر اس کا بہتر اجر اور بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب چیز کو ہی پسند فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں کو تعلیم فرمائی کہ اللہ کی راہ میں پسندیدہ اور عمدہ مال وہ خرچ کیا جائے، اور جب تم ایسا کرو گے تو تمہیں نیکی کا کمال حاصل ہوگا۔ اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اس کے باطن کو بھی جانتا ہے، اس کی نیت کو بھی جانتا ہے اور اس کے عمل کو بھی جانتا ہے۔ لہذا اس کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنا مال خرچ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کی تابع داری سے اور ان کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا، اور کافروں کو بھی فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، کیوں لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ دین اسلام سچا دین ہے اور نجات کا راستہ صرف اور صرف دین اسلام ہی ہے۔ اور مسلمانوں کو فرمایا کہ اگر تم اہل کتاب کے کہے پر چلو گے تو وہ تمہیں پھر کفر کی طرف لے جائیں گے، تو تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور تم میں تو مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو تمہیں نیکی کی تعلیم دے، برائی سے منع کرے، اور یہ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور تم دین میں تفرقہ نہ کرو، یعنی مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہ ہو بلکہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو۔ اور قرآن کریم کو حبل اللہ المتین فرمایا گیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ مضبوط رسی ہے جس کو تھام کر مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ وہ ہوگا جن کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے راستے پر چلتے رہنے کا حکم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین امت فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور بتلا دیا کہ یہ یہود و نصارہ تمہیں کچھ تکلیف نہیں دیں گے سوائے اس کے کہ زبانی تکلیفیں دیں گے، اگر وہ تمہارے مقابلے پر آئیں تو وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں گے۔ اور اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، پچھلے دن پر ایمان رکھتے ہیں، راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی۔ اور ایمان والوں کو حکم فرمایا کہ تم اپنے رازدار صرف مسلمانوں کو ہی بناؤ، کافروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اور یہ لوگ جو ہیں جب تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے تو یہ اس سے جلتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم پر خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر تمہیں کوئی انعام پہنچتا ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ فرمایا کہ ہم نے مختلف مواقع پر تمہاری مدد فرمائی، بالخصوص غزوہ بدر کے موقع پر جب تم تعداد میں تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائی، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دے اور تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اسباب کو اسباب ہی جانیں۔ وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ سود کھانے سے بچیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مہربان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد شریف کا واقعہ بیان فرمایا چند رکوعوں میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کی ایک جماعت کو درے پر کھڑا کیا تھا اور ان سے فرمایا کہ تم نے یہاں رہنا، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو ان پر ان کا امیر مقرر کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو وہ مسلمان حضرت عبداللہ بن جبیر کے کہنے کے باوجود انہوں نے درے کو چھوڑ دیا، اور پھر مسلمانوں پر وہ تکلیف اور مصیبت آئی جس کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا، جس میں صحابہ کرام بہت سارے شہید ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہیں جو غم پہنچا ہے یہ تمہیں اس غم کا بدلہ ہے جو تم نے اللہ کے رسول کو دیا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں وہاں ٹھہرنے کے لیے فرمایا تھا اور تم نے اس میں یہ سستی کی، اور پھر میدان جنگ کا بدلہ تمہیں یہ ملا، میدان جنگ میں یہ بدلہ تمہیں ملا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا رعب ان کافروں کے دلوں سے نکالا اور پھر وہ تم پر حملہ آور ہو گئے۔ تو غزوہ احد شریف میں بعض صحابہ کرام سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس خطا کو معاف فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا۔ اب کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر زبان تان دراز کرے جن سے غزوہ احد شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خطا ہوئی تھی۔ تو اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انکار کیا جائے، یعنی عمل میں انکار کیا جائے، تو اس کا وبال آتا ہے مسلمانوں پر، اور یہ بتلا دیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے شامل حال ہوگی، اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی کرو گے تو پھر اس کا وبال بھی آ سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی حالت بتائی کہ جب مسلمانوں پر یہ مشکل وقت آیا تو منافق کہنے لگے اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے تو کبھی بھی میدان میں ان کو اتنی تکلیف نہ پہنچتی اور یہ لوگ قتل نہ ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب فرما دو اگر تم اپنے سے اس موت کو دور کر سکتے ہو تو دور کر کے دکھاؤ، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو یہ یقین اور ایمان رکھنا چاہیے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور موت کی جگہ بھی مقرر ہے۔ انسان کبھی بھی موت سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، لہٰذا منافقوں کا یہ کہنا کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو کبھی بھی ان پر موت نہ آتی، تو یہ ان کا کہنا غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جو شہید ہو جانے والے ہیں ان کو مردہ گمان کرنے سے بھی منع فرما دیا، اور فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، ان لوگوں کو مردہ گمان نہ کرو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں۔ تو موت شہادت کی وہ ایسی زندگی ہے جس سے انسان مسلمان دونوں جہان میں سر بلند ہوتا ہے، اور مسلمان تو کسی حال میں بھی نقصان میں نہیں رہتا۔ اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے کام آ جائے تو شہادت کا مرتبہ پاتا ہے، اور اگر کامیاب ہو کر مال غنیمت کے ساتھ آئے تو مجاہد اور غازی کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ مراتب رکھے ہیں، اور کافر کے لیے یہ مرتبہ نہیں ہے۔ وہ مرتا ہے تو کفر کی موت پر جب مرے گا تو ابدی جہنمی ہوگا، اور مسلمان اللہ کی راہ میں مرے گا تو اسے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوگا اور وہ زندہ جاوید ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس میں تم ہو، یہاں تک کہ وہ گندے کو ستھرے سے جدا کر دے گا۔ یعنی مخلص مومن الگ ہو جائیں گے اور منافق الگ ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو مٹی کی شکل میں جب تھی اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ان کی اولاد پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ جب یہ خبر منافقوں کو پہنچی تو انہوں نے مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہوئے کہا
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، باوجود ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔ اس پر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر رونق افروز ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف پر طعن کرنا یہ منافقوں کا کام ہے، اور الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، نہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر طعن کرتے ہیں اور نہ ہم منافقوں کی خصلت کو اختیار کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے لوگو تم تمام کو غیب پر آگاہ فرمائے، لیکن وہ پسندیدہ رسولوں کو بتاتا ہے۔ اس آیت کریمہ نے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پر آگاہ فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے خلق سے لے کر قیامت تک کے تمام احوال بتا دیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقہا ومغاربہا، اللہ نے زمین میرے لیے سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھا اور اس کے مغربوں کو بھی دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانتے ہیں، اسی وجہ سے کہ قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے۔ اور میں اس کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ آج وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، وہ کل کس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر طالب شفاعت ہوں گے کہ حضور ہم نے آپ پر ایمان قبول کیا۔ اگر حضور فرما دے میں تو جانتا ہی نہیں کہ تم مسلمان ہو، تو بتائیے پھر تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ تو مسلمان کو یہ سچا اور سچا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں بھی پہچانتے ہیں، ہمیں بھی جانتے ہیں، اور ہمارے باپ دادوں کو بھی پہچانتے ہیں، اور حضور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، اس کی عطا سے یہ جانتے ہیں کہ مسلمان کون ہیں اور کون کافر ہیں، کون منافق ہیں۔ یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف سے منافقوں کو ایک ایک کا نام لے کر ان کو مسجد شریف سے نکال دیا۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن یہود کے مدرسے میں تشریف لے گئے، اور وہاں وہ یہودیوں کا بڑا جو تھا وہ اسلام پر اور مسلمانوں پر طعن کرتا تھا اور کہتا تھا، دیکھو مسلمانوں کا خدا تو ہم سے قرض مانگتا ہے، تو مسلمانوں کا خدا تو فقیر ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک تھپڑ مارا اور فرمایا کہ اگر تمہارا ہمارا معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ تو وہ شکایت لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ تو آپ نے جب ان سے پوچھا، انہوں نے عرض کیا، حضور یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر طعن کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ تو وہ سرے سے مکر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق میں آیت کریمہ نازل فرمائی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ البتہ تحقیق رب نے سن لیا ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ شان ظاہر فرمائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، اگر یہ کافر لوگ جو ہے آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی جو ان کے پاس صاف صاف نشانیاں لے کر آئے تھے اور چمکتی کتاب لے کر آئے تھے، لیکن یہ ہٹ درم لوگ ہیں تو یہ دلائل کو بھی نہیں مانتے اور معجزات کو بھی نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذمہ یہ کام رکھا کہ آپ ان تک میری بات کو پہنچا دیں۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ہر جان نے
موت کو چکھنا ہے، کوئی بھی موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غزوہ احد شریف میں یہ افواہ پھیلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو بعض صحابہ کرام ہمت ہار گئے، تو رب تعالیٰ نے انہیں آگاہ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، ان پر بھی موت آئے گی، لیکن یاد رکھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موت ہے وہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک میت و انہم میتون، اور واو جو ہے وہ مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت عادی ہے اور حیات حقیقی ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری نہیں ہوئی، ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آن کو موت آئی اور اس کے بعد پھر ان کی حیات ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو اس وقت تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تو باقاعدہ حیات تھے، اور اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں حیات حقیقی کے ساتھ زندہ اور قائم ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی رات کے بارے میں بیان فرمایا رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ عند کثیب الاحمر، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اور حدیث صحیح میں آئے الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر موت عادی ہوئی اور اس کے بعد ان کی حیات حقیقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ساتھ ہمیں بھی حیات ابدی نصیب فرمائے۔ آل عمران کی آیت نمبر 188، اس پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون یحمدوا بما لم یفعلوا، ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، یعنی جو کام انہوں نے نہیں کیا اس کو چاہتے ہیں کہ ان کی حمد ہو، ان کی تعریف ہو، تو فرمایا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا۔ یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دوسروں کے کام کو اپنے اوپر لگا کر بتلاتے ہیں کہ یہ کام تو ہم نے کیا، اور حالانکہ وہ کام انہوں نے نہیں کیا، اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، تو فرمایا کہ ان کو اللہ کے عذاب سے دور نہ جاننا۔ اور پھر سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان میں جو اس کی نشانیاں ہیں ان کا ذکر فرمایا اور اپنا ذکر کرنے والوں کی تعریف فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ رات کو نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اس سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرمایا کرتے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو صبر کرنے کی اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہنے کی اور سرحد اسلامی کی حفاظت کرنے کی تعلیم فرمائی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم امید رکھو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے جو انسان پیدا فرمائے ان کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ کے سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جو رزق میں وسعت چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت رکھے۔ پھر اس کے بعد یتیموں کے متعلق کچھ احکام بیان فرمائے اور ان کے مال کی نگہداشت کرنے کا حکم فرمایا، اور ان کو آزماتے رہنے کا کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں یعنی سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے مال ان کو واپس لوٹا دو۔ اور ان کے مال کے متعلق فرما دیا کہ جو تو حاجت مند ہو، جو یتیم کا کفالت کرنے والا ہے تو وہ بقدر مناسب اس سے کھا سکتا ہے، اور جب تم ان کے مال انہیں سپرد کرو تو ان پر گواہ کر لو۔
اور مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو ان کے ماں باپ چھوڑ گئے اور قرابت والے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو ان کے ماں باپ چھوڑ گئے اور جو قرابت والے، وہ حصہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں مردوں اور عورتوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر فرما دیے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو تو ترکے سے حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے رکوع میں ان عورتوں کے حصے مقرر فرما دیے اور ان کو ذی فرض کہا جاتا ہے، اور فرمایا کہ بانٹتے وقت وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اور پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ تو اس میں عذر جمیل، وعدہ حسنہ اور دعائے خیر سب داخل ہے، اور اس آیت میں میت کے ترکہ سے غیر واصل رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کو کچھ بطور صدقہ دینے اور قول معروف کہنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ صحابہ میں اس پر عمل تھا۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے تقسیم میراث کے وقت ایک بکری ذبح کرا کے کھانا پکایا اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو کھلایا، اور یہ آیت پڑھی۔ اور ابن سیرین نے اسی مضمون کی عبیدہ سلمانی سے بھی روایت کی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ اگر یہ آیت نہ آتی تو یہ صدقہ میں اپنے مال سے کرتا۔ تو حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیجا جس کو سوم کہتے ہیں اور مسلمانوں میں معمول ہے، وہ بھی اسی آیت کا اتباع ہے کہ اس میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں پر تصدق ہوتا ہے، اور کلمہ شریف کا ختم ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اور دعا جو قول معروف ہے۔ اس میں بعض لوگوں کو بے جا اصرار ہو گیا ہے، جو بزرگوں کے اس میں عمل کا ماخذ تو تلاش نہ کر سکے، باوجود کہ اتنا صاف قرآن پاک میں موجود تھا، لیکن انہوں نے اپنی رائے کو دین میں دخل دیا اور عمل خیر کو روکنے پر مصر ہو گئے۔ اللہ تعالی ہدایت کرے اور اس آیت پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو باغات میں لے جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے کہ بندہ حضور کی فرما برداری میں دنیا سے جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے خاری کا عذاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے کے لیے یہ بیان فرمایا کہ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ جو انہی کی توبہ ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں پر اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے، اور فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ ان کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں اور توبہ میں تاخیر کرتے جاتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو قال انی تبت الآن، تو کہے اب میں نے توبہ کی، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان کی جو کافر مریں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو قبول توبہ کا وعدہ جو اس سے اوپر والی آیت میں گزرا وہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، جو چاہے کرے، ان کی توبہ قبول کرے یا نہ کرے، بخشے یا عذاب فرمائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کی موت کے وقت توبہ اور اس کا ایمان مقبول نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کریں اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ رکھیں۔ پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس سے تمہیں نیک اولاد عطا فرما دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے اس کام کی ممانعت فرمائی کہ وہ لوگ
جو باپ دادا کی منکوحہ کو اپنے نکاح میں لے آتے تھے تو فرمایا کہ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو مگر جو ہو گزرا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بہت بری راہ ہے۔ اور اس کے بعد ان عورتوں کا ذکر فرمایا جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور ان میں ماں ہے، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں ہیں، اور وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، اور دودھ کی بہنیں، اور ان عورتوں کی مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، اور پھر اگر تم نے ان میں سے صحبت نہ کی تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں، یعنی جس کو بہو کہتے ہیں اور پنجابی میں جس کو نو کہتے ہیں، کہ بیٹے کے انتقال کے بعد وہ بہو سسر پر حلال نہیں ہوتی، وہ حرام رہتی ہے۔ اور فرمایا کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام فرما دیا، اور حدیث شریف میں فرمایا خالہ بھانجی کو اور پھوپھی بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ فرمایا جو پہلے گزر چکا تو وہ گزر چکا، اب اسلام کے حکم آنے کے بعد پھر ان احکام کی پابندی مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔